بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کی رات کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کے اندر جو عذابات تھے ان کے بھی نمونے دکھائے۔ قرآن پاک میں اس کا اس طرح ذکر فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور اس کے ارد گرد کے سارے انوارات دکھائے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان اور عظمت ہے کہ اپنے پیارے محبوب کو ایسا معراج کروایا۔ معراج عروج سے مشتق ہے، معراج یعنی بلند ہونے کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بلندی دو قسم کی ہے، ایک ہے بلندی جسمانی اور ایک ہے روحانی۔ روحانی بلندی تو وہ بندہ خواب کے اندر ہر بندہ وہ دیکھ لیتا ہے، کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، دور دراز پہنچ جاتا ہے، یہ تو اتنے کمال کی بات نہیں۔ لطف تو یہ ہے کہ دونوں بلندیاں مل جائیں، جسمانی بلندی بھی اور روحانی بلندی بھی۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، احادیث سے بھی یہی چیز ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وجود سمیت اللہ نے آسمانوں تک بلایا اور عرش تک پہنچایا۔ اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے۔ معراج تو ہر نبی کو ہوا، جس کو جہاں بھی جمال جہاں آرا کے جلوے نصیب ہوئے اس کے لیے وہی معراج ٹھہر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلوے نصیب ہوئے، ان کے لیے وہ معراج بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے جلوے نصیب ہوئے، ان کے لیے وہ معراج بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پیغامات کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے لیے وہ معراج بن گیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پیغامات ملے تو ان کے لیے وہ معراج بن گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے اوپر اللہ ہم کلام ہوئے تو ان کے لیے وہ معراج بن گیا۔ قرب موسیٰ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے، گل کو کیا مشابہت ہے اس رخ لالا رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ جس کو بھی معراج ہوا زمین سے نیچے نیچے، اگر سلیمان علیہ السلام کو تخت جوز سما ترقی نصیب ہوئی، فضاؤں میں وہ اڑتے رہے، ان کا بیڑا اور ان کی کشتی فضاؤں میں اڑتی رہی، لیکن وہ بھی زمین آسمانوں سے نیچے نیچے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سب سے اونچا معراج کرایا، آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچایا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے نبیوں کی طرح ہیں۔ کروڑ ہا درجے، اتنا کوئی تعداد نہیں، ارب ہا خرب ہا درجے دوسرے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یہ شان ہے، مقام ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر اللہ نے یوں سیر کرائی۔ جب معراج پہ گئے، انوارات تو بہت لمبے ہیں لیکن میں وہ سارے نہیں اس مختصر وقت میں بیان کر سکتا۔ سب سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 برتن پیش کیے گئے، ایک برتن کے اندر پانی تھا، آپ نے وہ بھی پیا، پھر دوسرا برتن پیش کیا گیا، اس میں دودھ تھا، آپ نے وہ بھی پیا، اور اس کے بعد ایک اور برتن پیش کیا گیا، اس کے اندر شراب تھی، آپ نے پینے سے انکار کر دیا۔ جبرائیل امین نے فرمایا ان قریب آپ کی امت پر شراب حرام کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے آدمی دوزخ کے اندر دکھائے گئے جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور پھر وہ صحیح سلامت ہو جاتے، پھر کچلا جاتا، پھر صحیح سلامت ہو جاتے۔ آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اذان ہوتی تھی اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، ادھر آواز آتی تھی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اپنے کام کو بڑا سمجھتے تھے، فضول گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، لیکن ان کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی تھی۔ آج یہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جن کے پیٹ بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، اور ان کے پیٹ ایسے نظر آ رہے تھے جس طرح شیشے میں سے کوئی چیز نظر آئے، اس کے اندر سانپ اور بچھو اور بڑے بڑے زہریلے جانور پیٹ میں بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، ہر بات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر سود لیا کرتے تھے۔ آج یہ ان کو اس لیے یہ بدترین قسم کی سزا مل رہی ہے۔ اسی طرح پھر وہ کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے، ایک خاردار جھاڑی ہے، اس کے قریب سے گزرتے تھے، وہ ان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر لوگوں کے تمسخر اڑایا کرتے تھے، لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، ان سے مال چھین لیتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا ہے۔ اسی طرح مختلف سزائیں آپ کو دکھائی گئیں۔ یہ انوارات ایسے ہیں۔ پھر کچھ ایسے عورتوں کو دکھایا گیا جن کو جہنم کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا۔ پوچھا یہ کون سی عورتیں ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے غیر لوگوں کے پاس جا کے، نامحرم لوگوں کے پاس جا کے راتیں گزارا کرتی تھی۔ یہ ان کو یہ سزا ملی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے اپنے جسم کی اور پیٹ میں سے آنتیں نکال کر چکر لگا رہے تھے جہنم پہ، اور آنتوں کو گھسیٹ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو حق بات بتاتے نہیں تھے، حق بات کو چھپا لیتے تھے، اپنے پیٹ کی خاطر دین کو اپنی مرضی کے مطابق بتایا کرتے تھے۔ آج ان کو یہ سزا ملی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے، جہنم کی کینچیوں سے، مقراضوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، منہ کھول کر منہ کے اندر آگ ڈالی جا رہی تھی۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ لوگ جو چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ اس طرح کے سارے عجائبات دکھائے گئے۔ یہ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، صحابہ اکرام کو یہ چیزیں بتائیں، آپ روتے رہے۔ فرمایا اے اللہ میری امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا جو ان چیزوں سے بچے گا اور میرا اس کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا، ان کو بڑی شایان شان طریقے کے مطابق میں جنت کے اندر داخل کروں گا، اور جو ان چیزوں سے نہیں بچے گا یہ ساری سزائیں برحق ہیں، یہ سزائیں ملیں گی۔ اگر ان کے دل کے اندر کلمہ ہوا، ایمان ہوا، تو پھر یہ سزائیں بھگتنے کے بعد بھی آخر ایک دن ایسا آئے گا جہنم سے نکل کر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جس کے دل میں ایمان نہ ہوا وہ ساری زندگی جہنم کے اندر جلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے ان ساری برائیوں سے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بچائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔